السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وورث سلیمان داؤد وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین اور خواتین، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے قصص الانبیاء سیریز کے حوالے سے ایک عظیم انسان، عظیم بادشاہ، ایک بڑے نبی، رسول اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کئی ایک جگہوں پر کیا ہے، لیکن بنیادی طور سے سورۃ النمل اور سورہ صاد میں اللہ تعالی نے ان کا خصوصی تذکرہ کیا، اور آج ہم نے سورہ صاد تراویح کی نماز میں تلاوت کیا، اور امید کی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ سورہ میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ۔ سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات اور ان پر اللہ کے انعامات کیا ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ پہلی بات، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، باپ بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی رسول، بیٹا بھی رسول، باپ کو بھی بہت سی خصوصی چیزیں اللہ نے دی، بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصی چیزوں سے نوازا۔ باپ کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے حوالے سے کیا ہے، بیٹے کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے حوالے سے کیا۔ باپ کو بھی بہت سارا علم عطا کیا اللہ نے، بیٹے کو بھی اللہ نے بہت سارا علم عطا کیا۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، عظیم باپ کے عظیم بیٹے۔ دوسری خصوصیت، بے مثال حکمرانی اور عظیم بادشاہت کے مالک، بے مثال حکمرانی۔ ایسی حکومت اللہ نے دنیا میں کسی اور کو نہیں دی، کسی بھی ایمان والے کو۔ پوری کائنات پر حکومت کی انہوں نے، اور آگے ان کی دعا کا تذکرہ آئے گا۔ تیسری خصوصیت، ہواؤں پر ان کی حکومت ہے، اور آپ کا اپنا ایک عظیم الشان لشکر اور ایک بڑی عظیم فوج ہے۔ کس طریقے کی گفتگو آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں دی، بہت سارے احسانات کیے، اور ان میں خصوصی طور سے اللہ نے علم کا تذکرہ کیا، باپ کے حوالے سے بھی، بیٹے کے حوالے سے بھی۔ داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ان کے ابا کی، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے۔ اور انبیاء کی وراثت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ علم کی وراثت۔ انبیاء کے مال کا کوئی وارث نہیں بنتا، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، بلکہ تمام انبیاء اپنی جائیداد دنیا ہی میں صدقہ کر کے چلے جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ وہاں بات ہو۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ سلیمان علیہ السلام دنیا کے واحد ایسے انسان ہیں پرندے کیا بول رہے ہیں سمجھ جاتے تھے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر ایک چیز جو حکومت کے لیے، بادشاہت کے لیے ضروری ہے، وہ سب سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ ان هذا له الفضل المبین، اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کھلا ہوا فضل ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا لشکر تیار کیا
इंसानों का लश्कर, जिन्नातों का लश्कर, जिन्नातों पर भी हुकूमत है, इंसानों का लश्कर अलग, जिन्नों का लश्कर अलग, जानवरों का लश्कर अलग, और परिंदों का लश्कर जो धूप से इस पूरे लश्कर की हिफाजत करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर निकलता तो धूप से परिंदे अपने परों को फैला करके इस पूरे लश्कर की जो जमीन पर चल रहा है उसकी हिफाजत करते। एक मर्तबा निकले, अल्लाह ताला कहते हैं चींटियों की वादी पर पहुंचे, जहां चींटियां रहती थी उस वादी में पहुंचे। आलत नमला, तो एक चींटी ने कहा, अब ये चींटी कौन है, सरदार है या आम चींटी है, अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। एक चींटी ने कहा, क्या कहा, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चींटियों, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरे घराने वालों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, अपनी जगहों में दाखिल हो जाओ। क्यों, सुलेमान का और उनका लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु, सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे, वहुम ला यशउरून, और वो जान ना पाए, यानी अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, कहीं ऐसा ना हो अनजाने में वो तुम्हें कुचल दे और तुम मर जाओ, खत्म हो जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चींटियों की बोलियां भी समझ रहे हैं, कीड़े मकोड़े क्या बोल रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, चींटी भी मान रही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म नहीं। चींटी भी मान रही है, क्या कह रही है, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान और उनका लश्कर अनजाने में हमें कुचल कर आगे ना बढ़ जाए। तो चींटी का अकीदा ये, चींटी से अकीदा सीखी। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए दुआ किया, क्या, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक, ऐ मेरे रब तू मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं उस नेमत पर या उन नेमतों पर जो तूने मुझ पर की हैं, व अला वालिदैया, जो तूने मेरे माँ बाप पर की हैं, व अन अअमल सालिहन तर्दाह, और अल्लाह मुझे ऐसे नेक अमल की तौफीक दे जिससे तू खुश हो जाए। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और अल्लाह अपनी रहमत के जरिए तू मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, यानी जब मेरी वफात हो तो ऐसा ना हो कि मेरा शुमार बुरे लोगों में हो जाए, बल्कि मेरा नाम अपने नेक बंदों में लिख लेना। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्रिया अदा किया अल्लाह का, दुआ किया, आगे बढ़े। तो आगे जब बड़े एक जगह पहुंचे तो वह तफक्कद तैर, सारे परिंदों पर नजर दौड़ाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो भी लश्कर था, इंसानों का, जिन्नातों का, जानवरों का, परिंदों का, सब पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निगरान मुकर्रर किया था, निगरानी थी, जिसे हम अपनी जुबान में मॉनिटर कहते हैं। हर एक की जिम्मेदारी थी कि देखना है क्या कमी क्या है, सारी चीजें, सारे मामला। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों को बुलाया, देखा तो एक परिंदा हुदहुद नाम का गायब है। क्या जिम्मेदारी थी इसकी, कि तलाश करना है कि लश्कर के लिए पानी कहां मिलेगा, और इसकी सलाहियत क्या थी, जमीन की गहराई में यह देख लेता था बिना किसी सोर्स के, जमीन की गहराई में देख लेता था कि पानी कहां है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर के बताता था, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों को हुक्म देते थे और वो जिन्न जमीन खोदते थे और फिर पानी वहां से निकलता था, पूरा लश्कर पानी पीता था, सैराब होता था। देखा तो हुदूद गायब है, जरूरत पड़ी उसकी, तो पूछा लीडर से, जो मॉनिटर था, पूछा उससे कहां है, उसने भी कहा नहीं पता, कहां गया वो। तो माली हुदूद, मुझे हुदूद नजर नहीं आ रहा, अमकान मिनल गायबी, या वाकई वो गायब है, अगर गायब है लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, उसे बहुत सख्त सजा दूंगा। बाज लोगों ने कहा है एक परिंदे के लिए सबसे ज्यादा सख्त सजा क्या हो सकती है, आप बताइए। सजा और मौत में फर्क है, मार दिया तो सजा नहीं है। एक परिंदे के लिए सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है, हाँ, पर काट दो, कहीं का नहीं रह जाएगा, पर काट दो, कहीं का नहीं रह जाएगा वो। तो बाद मुफस्सिरीन ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा सजा दूंगा तो पर काट दूंगा, आएंगे कीड़े मकोड़े उसके पर को खा जाएंगे या उसे ज़बह कर दूंगा। औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या मेरे पास वो कोई दलील और सबूत लेकर के आए, रीजन, गायब होने की वजह बताए। फमकस गैर बैद, थोड़ी देर गुजरी, आया वो, और जब आया तो पहले जैसे बाज दफा बच्चा गलती करे या गायब हो बिना बताए, घर आए तो पहले भाइयों और बहनों से मिलता है, क्या मसला है, घर में सब खैरियत है, अब्बा नाराज तो नहीं, अम्मी नाराज तो नहीं। तो अपने कबीले वालों से मिला, परिंदों से, परिंदे कहाँ था तू, पूछ रहे थे तुझे,
اچھا تو کیا بولے؟ خاص سزا دینے کی بات کہی ہے یا ذبح کر دینے کی بات کہی ہے؟ کہا چھوٹ جانے کا بھی کوئی آپشن رکھا ہے؟ کہا ہاں، کہا پھر مجھے نجات مل گئی، کہا پھر بچ جاؤں گا، ٹینشن نہیں۔ پھر اگر دو ہی آپشن ہوتا کہ سزا ملے گی یا ذبح کر دوں گا تب تو خلاص تھا کام، لیکن ایک آپشن رکھا تھا، جو بھی غلطی کرے اس کے لیے واپسی کا آپشن ہمیشہ باقی رکھے۔ آر یا پار والی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ واپسی کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، کوئی کتنا ہی بڑا دشمن ہو۔ شاعر کہتا ہے دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو، یعنی آر پار کی لڑائی۔ بہرحال حدود پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہاں تھا؟ ابھی علم کا کمال دیکھیے، علم کا پاور، کہتا احط بما لم تحط بہ، اتنا عظیم بادشاہ، پوری دنیا پر حکومت اور بادشاہت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ یا ایک پرندہ غائب ہے، آئے گا تو ڈرا ہوا ہونا چاہیے، لیکن سلیمان علیہ السلام سے بلا ڈرے ہوئے نڈر ہو کر کہتا ہے میرے پاس وہ نیوز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں سبا نامی علاقے سے بڑی پکی خبر لے کر کے آیا۔ کیا؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، ہاں ایک عورت حکومت کر رہی، ایک عورت حکومت کر رہی ہے ان پر، سبا نامی علاقے پر لوگوں کے حاکم بن بیٹھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عورت حکومت کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ اس کا جو باپ تھا اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس سے پہلے جو بادشاہ تھا، تو لوگوں نے اسی کو کیا کر لیا؟ اپنا بادشاہ، اپنی ملکہ بنا لیا، اور کہا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے پاس بھی حکومت کے لیے جو چیزیں درکار ہیں سب ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت عظیم تخت ہے۔ عظیم تخت ہے، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے اس میں ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب پوری کشیدہ کاری کی ہوئی تھی، سجایا گیا تھا، بڑا قیمتی اور بہت بڑا تخت تھا۔ اور آگے کہتا ہے صرف یہی نہیں، میں نے اسے بھی اس کی قوم کو دیکھا، اتنا سب اللہ نے دیا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، لیکن یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں اس ملکہ کا محل اتنا بڑا تھا کہ 360 روشن دان بنے ہوئے تھے اس کے محل۔ روشن دان سمجھتے؟ ہاں، وہ چھوٹی والی کھڑکی جو دیوار میں اوپر لگاتے ہیں، 360 روشن دان، اور سورج روزانہ اپنا ڈائریکشن چینج کرتا ہے، نکلنے کا جگہ جو ہے چینج کرتا ہے۔ 360 دنوں میں ایسا نظام بنایا گیا تھا کہ ہر دن سورج نکلتا تھا تو اس کی روشنی محل میں آتی تھی، اس روشن دان سے آج، اس روشن دان سے آج، اس روشن 360 دن 360 روشن دان، اور 360 دن الگ الگ روشن دان سے روشنی، اتنا عظیم ہے۔ کہتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ لا الہ الا ہو، پرندہ عقیدہ بتا رہا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود، جاہل نادان انسانوں سے پرندہ اچھا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود۔ رب العرش العظیم، یہ ملکہ کا تخت ہے بڑا، لیکن وہ اس رب کا تخت بہت بڑا ہے، اور وہ اس بڑے عرش کا مالک ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کی کون سی ہے؟ عرش، سب سے بڑی مخلوق، اس سے بڑی مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ عرش، اللہ کا عرش سب سے بڑا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اب یہاں پر وہ عقیدے کی باتیں ہو جائیں گے، ہم اس واقعے پر رہتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھے، سلیمان علیہ السلام کو اس نے پوری بات بتا دی، غائب کیوں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس کی بات نہیں مان لیا، کہنے لگے رک، سننظر، ہم چیک کریں گے، فیکٹ چیک، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو جھوٹا ہے یا سچا ہے، ابھی پول کھل جائے گا تیرا، بھی سب واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، لے یہ خط ہے، لے کر جا اور وہاں ملکہ کے پاس پہنچ اور اس کو لیٹر دے، ثم تول عنہم، پھر چھپ کر کے ذرا دیکھ کہ وہ لوگ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ لیٹر لے کر کے پہنچا، بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جہاں ملکہ تھی اس کے پاس پہنچا، وہ لیٹر پرچی جس پر بھی لکھا ہوا تھا اس کے پاس دے دیا، اور بڑی عزت اور نفاست کے ساتھ ایک سائیڈ ہو کر کے بیٹھ گیا۔ ملکہ اس کے اس انداز سے سمجھ گئی کہ یہ خط کسی عام انسان کی طرف سے نہیں آیا ہے، کسی بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، اسی لیے یہ پرندہ اس بادشاہ کی عزت میں یہاں بھی بڑے ادب اور احترام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اب خط کھولا، پڑھا، پھر اس نے اپنے وزیروں کو، عمرا کو، ذمہ داروں کو، منسٹرز کو، سرداروں کو بلایا اور کہنے لگی
انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت بہترین عزت والا، بہترین تکریم عزت والا خط میرے پاس آیا. کس کے پاس سے؟ انہ من سلیمان، سلیمان کے پاس. اور سارے لوگ جانتے تھے کہ سلیمان کتنا عظیم بادشاہ. اور آگے کہتی ہے کہ خط میں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. اللہ تعالی علیہ، خط کا لیٹر کا سبجیکٹ کیا ہے؟ سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین، ہمارے پاس مسلمان بن کر کے آ جاؤ. بس اتنا، مختصر باتیں کرو، بیجا وضاحت نہ کرو. یہ نئی دنیا ہے، بچوں میں ذہانت ہے بہت، اور زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت. بس تھوڑی سی بات. سلیمان علیہ السلام نے کہا، سارے سرداروں سے کہنے لگی افتونی فی امری، میرے سرداروں بتاؤ کیا کروں، جب تک تم کچھ بولتے نہیں ہو تب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہوں. تو یہ لوگ تھے، کچھ لوگ ہوتے بڑے ہوشیار، جلد باز، نتیجہ نہیں دیکھتے، فوراً منہ کھول دیتے. لوگوں نے بھی کھولا. نحن اولو قوہ واولو باس شدید، ہم طاقتور ہیں، لڑنے بھیڑنے والی قوم ہے. والامر الیک، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ دیکھیے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہم تو لڑنے کے لیے تیار. تو عورت کہنے لگی یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک علاقے کا، ایک ملک کا، ایک کونے کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ ایسا بادشاہ ہے کہ اگر کہیں چلا جائے اس پورے علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دے، عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دے. اور یہ آیت آپ یاد رکھیے، میں آپ سے پوچھوں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ہو، یہ آیت آپ یاد رکھیے کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو کرتے کیا؟ جن کے پاس طاقت ہو. اور ملکہ کہنے لگی مجھے پورا یقین ہے کہ سلیمان کی بات ہم نے نہیں مانی تو پکا ایسا کرے گا. لیکن کہنے لگی ایک آپشن اور ہے ہمارے پاس، دیکھ لیتے ہیں. کیا آپشن ہے؟ کہنے لگی ہم اسے کچھ تحفہ دے کر کے دیکھتے ہیں، اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ یہ صرف بادشاہ ہے، اور اگر تحفہ قبول نہیں کیا تو سمجھ جاؤ کہ نبی اور رسول بھی ہے. یہ پرکھنے کا انداز، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیہ عورت نے زہر کھلایا تو بعد میں جب وضاحت ہوئی تو نبی نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کیا کہا اس نے؟ چیک کرنے کے لیے کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو بتا دیا جائے گا کہ اس کھانے میں زہر ہے، اور اگر آپ نبی نہیں ہوں گے تو اس زہر سے مر جائیں گے، اور آپ کی سچائی یا جھوٹ آپ کی واضح ہو جائے گی. تو اس نے بھی چیک کرنے کے لیے تحفہ دیا، خوب بہت سارے ہیرے جواہرات، سونا چاندی جو بھی ممکن تھا سب پہنچایا. کارندے لے کر پہنچے سلیمان علیہ السلام کے پاس. سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. کیا آیا ہے؟ کیا آیا؟ طاقتور لوگ جب سیدھے سیدھے کسی کو اپنے فیور میں نہیں کر پاتے تو کیا ہوتا ہے؟ لفافے بٹتے ہیں، ہے نہیں؟ لفافے بٹتے، نوٹ تقسیم کیے جاتے، پیسوں سے فیور میں کیا جاتا ہے، لو پیسہ. اور ہماری قوم اتنی گئی گزری ہے 2000 پہ بھی بک جاتی ہے، اور اب تو چائے پر بھی بکتی ہے، بائک میں پٹرول ڈلوا دو اس پر بھی بک جاتی ہے. اتنی گئی گزری قوم ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے لوگ تحفے لے کر، تم اتنی بھی مال ہے، تم لوگ مجھے مال کے ذریعے اپنے فیور میں کرنے آئے ہو، مجھے مال دو گے؟ اے دیکھو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے پاس جو ہے وہ تمہارے ان سب سے کہیں بہتر ہے، اللہ نے دیا. بل انتم بہدیتکم لے جاؤ اس کو، خوش رہو تم لوگ، مجھے ضرورت نہیں. لیکن جاتے ہوئے ایک بات سنو، اپنی ملکہ کو یہ پیغام دے دینا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ہم ایک ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے اس کے مقابلے میں جس کے مقابلے کی ہمت اور تاب اس میں نہیں ہوگی. اور جب ہم وہاں پہنچیں گے عزت والوں کو ذلیل کر کے اس علاقے سے نکال دیں، جا کر کے کہہ دینا. اب سلیمان علیہ السلام کی یہ دھمکی، ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ لوگ مسلمان بن کر کے ہمارے پاس آ جائیں گے. اور ملکہ کے پاس جب یہ لوگ پہنچے اور بتایا کہ تحفہ قبول نہیں کیا گیا ہے تو ملکہ تیار ہو گئی، کہا یہ نبی ہے، رسول ہے، چلو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. مسلمان بن کر کے پوری تیاری کر لی. اب وہاں سے نکلے. وہاں سے نکلنے کے بعد جب نکل رہی تھی اس نے اپنا تخت ایک الگ کمرے میں رکھوا دیا، پورا پیک کمرہ، اس کمرے تک کسی کی رسائی نہیں. سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ لوگ بڑھنے لگے، پوری قوم، اور جناتوں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے پل پل کی خبر مل رہی ہے کہ کہاں لشکر پہنچا. جب ان لوگوں کا لشکر تھوڑا قریب رہ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے مجلس بلائی، سرداروں کی، جناتوں کی، انسانوں کی،
کہنے لگے ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو اس کا تخت ہمارے پاس لے کر کے آئے؟ قبل ان یاتونی مسلم، وہ لوگ آ رہے ہیں مسلمان بن کر کے، لیکن اس کے آنے سے پہلے مجھے یہاں تخت چاہیے۔ ایک طاقتور جنات کھڑا ہوا، عفریت کھڑا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لاؤں گا۔ کتنی دیر؟ آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے۔ اب جگہ سے اٹھنے سے پہلے دو باتیں اس میں، ایک تو مجلس لگتی تھی سلیمان علیہ السلام کی صبح سے دوپہر تک، تو یہ مجلس ختم ہو اس سے پہلے لے آؤں گا، یا یہ کہ آپ اپنی جگہ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، جتنی دیر آپ کو اٹھنے میں لگے گی اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ اور کیا کہا جانتے ہیں؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، خالی خلی باتیں نہیں کر رہا ہوں، طاقتور ہوں، لے کر آ جاؤں گا، امین، امانت دار بھی ہوں گا، امانت دار بھی ہوں، اس تخت میں ہیرے جواہرات سونے چاندی لگے ہوئے، کچھ چراؤں گا نہیں، امانت دار۔ کہا نہیں، دیر ہو جائے گی، اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس، اور جلدی ہے کوئی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم۔ اب یہ کون ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بھی جنات، لیکن صحیح بات یہ لگتی ہے کہ وہ انسان، وہ انسان اس کے پاس کتاب کا علم۔ کون سا کتاب؟ واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا نام آصف تھا۔ ہے کوئی آصف یہاں؟ ہے؟ نہیں، شکر ہے، نہیں تو وہ بھی لاتا کہیں سے تخت۔ تو کہنے لگا انا آتیک بہ، میں لاؤں گا، کتنی دیر؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنی دیر کہ آپ کی پلک جھپکے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب کرامت ہوئی، ہمارے بھائی کہتے ہیں اہل حدیث کرامت کا انکار کرتا۔ کس نے کہا انکار کرتا بھائی؟ مانتا تو ہے، کرامت ہوتی ہے، مانتے ہیں، لیکن تم اپنے ولیوں کو ہواؤں میں اڑاؤ تو نہیں مانتے، پانی پر چلاؤ نہیں مانتے، یہ سب الو بنانے کا کاروبار۔ کوئی ہواؤں میں نہیں اڑتا، کوئی پانی پہ نہیں چلتا، یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ کرامتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ فلما رآہ مستقرا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل، پل بھر میں، پلک جھپکنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہے۔ کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاور ملا، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ سود کے پیسے سے گھر بنواتے، ھذا من فضل ربی، ہے نا؟ ارے سود اللہ کا فضل ہے، لون لیا بینک سے اور گھر بنوا رہا ہے، گھر بنوانے کے بعد اچھے سے لکھوا کر لاتا، ھذا من فضل ربی، ماشاء اللہ، عجیب تماشا۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے میرے رب کا فضل، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہ رہا کہ اتنی بڑی سلطنت میں نے اس کو دی ہے، تو دیکھو شکر ادا کرتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے۔ جو شکر ادا کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو ناشکری کرے گا وہ رب کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنی ایک طاقت اس کو دکھائی، اس کا تخت لے آئے، دوسری طاقت دکھائی، نکروا لہا عرشا، کہا وہ آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے ایک اور کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا اس تخت کو موڈیفائی کر دو، تبدیل کر دو، سب کچھ بدل کر کے رکھ دو، ننظر، ہم دیکھیں تو صحیح، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ اپنا تخت پہچان پاتی ہے کہ نہیں پہچان پاتی۔ خط پورا تبدیل کر دیا۔ فلما جاءت، پہنچی وہ قوم کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، اھاکذا عرشک، تیرا تخت یہ ہے، پہچان پا رہی ہے، یہ ہے تمہارا؟ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ میرا تخت اتنی دور سبا علاقے میں ہے، پیک کروا کے آئی ہوں، اچھے سے وہاں پر موجود ہے، یہ میرا، اور اس میں بھی میرے والے تخت میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے، اس کو تو پورا چینج ہے، نہیں میرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا یہ سوال بھیجا تو نہیں ہے، کأنہ، لگتا تو ہے۔ اب آپ سوچیں جس تخت پر روزانہ بیٹھ رہی ہے اس کو سلیمان علیہ السلام نے کیسے چینج کروا دیا کہ اس کو پہچان نہیں پا رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دوسرا نمونہ۔ تیسرا نمونہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اس کو دکھایا اور کہا قیل لها ادخلی الصرح، اس کو کہا چلو یہ محل ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونے لگی تو سامنے جہاں اس کو جانا تھا اس کو لگا کہ پانی ہے، حسبته لجہ، اس کو لگا پانی، وکشفت عن ساقیہا،
اس نے اپنی پگڑی سے کپڑا اٹھا لیا کہ کہیں بھیگ نہ جائے. قال انه صرح ممرد من قوارير. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے نہیں یہ پانی نہیں ہے, یہ ہماری بادشاہت کا ایک اور نمونہ ہے, یہ شیش محل ہے جو شیشے سے تیار کیا گیا ہے. اور دیکھنے والے کو ایسا لگا کہ یہ پانی ہے, اس کے اندر پانی جو ہے موجود ہے. کپڑے اٹھا لیے. اس عورت کو اپنی غلطی کا, اپنی کمزوری کا, بے بسی کا احساس ہوا. فوراً اس نے اللہ سے معافی مانگی, کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اب میں واسلمت مع سلیمان, اب میں سلیمان پر ایمان لاتی ہوں اور اللہ تجھ پر ایمان لاتی ہوں. للہ رب العالمین, اس اللہ پر جو پوری کائنات کا رب ہے. بعض لوگ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ سلیمان کی اور اس کی کیا نام, اس کا کیا نام, سبحان اللہ, ہاں بلقیس. کہیں قرآن حدیث میں نام نہیں. بعض شارحین نے تاریخ وغیرہ کے حوالے سے اگر بنی اسرائیل کی تاریخ مانے وہاں نام آتا ہے, لیکن قرآن میں حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا. اچھا اللہ نے بھی ذکر نہیں کیا تو ناموں کا پردہ ہوتا ہے, ناموں کا پردہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں, آپ کے ہاں تو پوری کائنات معلوم ہے, شادی کے کارڈ میں بنت عبداللہ, ارے نام لکھ دو کیا ہو جائے گا, اتنا پردہ نام کا. نبی کی بیوی کا نام لے رہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا, آپ کی بیوی کا نام ظاہر نہیں ہو سکتا. ناموں کے پردے کے پیچھے لوگ پڑے. اصل پردہ چہرے کا ہے, عزت کا ہے, اور جو ہے اپنی آبرو کا ہے, اپنے جو ہے زندگی کے حوالے سے اور دیگر جو چیزیں. ٹھیک ہے آپ کو کرنا ہے نام چھپانا, چھپائیے, میں گناہ قرار نہیں دے رہا, اس کو میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ساری چیزیں. بعض دفعہ تو گھروں میں بے پردگی اس حد تک ہوتی ہے کہ آنے جانے والوں کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن گھر میں شادی ہوئی, کارڈ پر نام لکھنا ہے, بچی کا نام بتانا تو شرماتے ہیں, جھجکتے ہیں, ناموں کا پردہ نہیں ہوتا. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا جسے لوگ بلقیس کہتے ہیں, ان کی شادی ہوئی کہ نہیں, کچھ لوگ کرواتے ہیں. کیا فائدہ کروا کے, جو شریعت نے نہیں بتایا, قرآن نے نہیں بتایا, آپ کیوں کروانے کے چکر میں لگے ہوئے؟ مت کروائیے, جتنا بتایا گیا اتنا ہی بتائیے. آپ یہ ڈراموں وغیرہ دیکھ کر کے یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے دماغ میں مت رکھیے. اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے قسم کھا لیا کہ آج کی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ساری بیویوں سے اپنی ضرورت, اپنی خواہش پوری کروں گا, اور ان سب سے مجاہد لڑکے پیدا ہوں گے. ایک حدیث میں آتا 70 بیویاں, ایک حدیث میں آتا 100 بیویاں. سلیمان علیہ السلام گئے سب بیویوں کے پاس, سب سے اپنی خواہش بھی پوری کی, لیکن کوئی بھی بیوی حمل سے نہیں ہوئی سوائے ایک کے, اور اس ایک کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا, وہ ناکارہ تھا, معذور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ساری بیویاں حمل سے ہو جاتی اور سب کے ہاں مجاہد لڑکے پیدا ہوتے. یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نقصان ہے. آپ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کریں کہ یہ کام میں کروں گا, انشاءاللہ ضرور کہیں. جب یاد آ جائے تب کہہ لیں, لیکن ضرور کہیں. اس سے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی مدد کی جاتی ہے. لیکن جھوٹ بولنے کے لیے انشاءاللہ کا سہارا نہ لیں. ہماری قوم بڑی گئی گزری, قسم کھا لیں گے بچنے کے لیے, سامنے والا پیچھا چھوڑ دے, اللہ کی قسم پکا نکی تیری بات میں پوری کر دوں. اللہ کو بیوقوف بنا رہے. انشاءاللہ کا ساتھ تو لوگ, کچھ لوگ غلط کاموں کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ, ہے نا, لڑکے لڑکیاں انشاءاللہ شام کو ملتے ہیں, غلط کام کے لیے انشاءاللہ بول. تو جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرے انشاءاللہ بول لے, ورنہ انشاءاللہ نہ کہنے کا بڑا نقصان ہوگا. ایک اور چیز سلیمان علیہ السلام کی دعا, بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی. ایک دعا تو یہی ہے کہ اللہ ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے حصے میں نہ آئے, اور اللہ نے دیا ایسی بادشاہت, اللہ نے ایسی بادشاہت دیا. تو 3 دعاؤں کا, ان دعاؤں کے پیچھے ہم نہیں پڑتے, جو دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا وہ ہم بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت کوئی بتا سکتا ہے جو ہم نے اب تک ذکر نہیں کی؟ بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی؟ سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی, اور اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ فرشتوں نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا, اور دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟
40 साल का, 40 साल का फासला। बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको दोबारा से तामीर किया, इसकी तौसी किया। जैसे खाने काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, ऐसे ही बाद में बैतुल मक़दिस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, क्योंकि इनकी रिहाइश यहीं पर थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत के साथ फैसला करने की जबरदस्त ताकत इनको अता किया, जबरदस्त ताकत। एक वाकया बयान किया जाता है, बुखारी वगैरह के अंदर भी मौजूद है, कि दो औरतें कहीं बैठी थी, दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल एकदम छोटे से। एक भेड़िया आया और एक के बच्चे को लेकर चला गया। अब बच्चा एक ही रह गया, तो ये कहने लगी ये मेरा बच्चा है, ये कहने लगी मेरा बच्चा है, तेरे वाले बच्चे को लेकर भेड़िया गया। अब दोनों में झगड़ा हो गया, तो दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, इनके अब्बा के पास। वो जिंदा थे, जाहिर सी बात है वो जिंदा थे, तो वही बादशाह, वही नबी, वही काजी, वही हाकिम, वही फैसल, सारी चीजों के मालिक वही। तो उन्होंने फैसला ये दे दिया कि ये वाला बच्चा जो है ये बड़ी वाली औरत का है, एक औरत के बारे में फैसला। लेकिन अब जिसका बच्चा था, छोटी वाली औरत, वो कहने लगी नहीं ये बच्चा मेरा है। तो इत्तेफाक से सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, तो उससे सवाल किया कि हमारा ये मसला है और आपके अब्बा ने ये फैसला सुनाया है, लेकिन मैं इस पर राजी नहीं। अच्छा ठीक है, बच्चे को यहां रखो। रखा, कहा चाकू लेकर के आओ, छुरी लेकर के आओ। छुरी लाया गया, कहा इसके 2 टुकड़े कर दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो छोटी वाली औरत कहने लगी नहीं नहीं, मैं कबूल कर रही हूं कि यह बच्चा इसी वाली औरत का है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनाया, इस बच्चे को छोटी वाली औरत को दे दो, क्योंकि मां अपने बच्चे को अपनी निगाहों के सामने ज़बा होता हुआ नहीं देख सकती। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे के हक में फैसला करने के लिए कि बच्चा किसका है, निहायत दानिशमंदाना फैसला किया, और हकीकत वाज़े हो गई कि बच्चा किसका है। अल्लाह ताला ने बड़ी जबरदस्त ताकत और सलाहियत अता की थी फैसला करने की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया था कि जितना माल जिसको चाहे दे सकते हैं। ऐसे अल्लाह ताला बांटता है ना, ऐसे अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतना दिया था कि जितना जिसको चाहे दे सकते। सुभान अल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम बादशाहत है। और आखिरी बात, सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने कमरे में खास रिहाइश थी, वहां बैठकर निगरानी करते थे। कामकाज बहुत बड़े पैमाने पर चलता था। और हमारे यहाँ जो हांडी बर्तन छोटे छोटे होते हैं चावल और ये वो बनाने के लिए, उनके यहां बड़े बड़े लगन बनते थे। आपके यहाँ बाहर खाना बन रहा, एक डेग में कितना आता, 30 किलो 35 किलो, हाँ पूरे गांव के खाने भर का एक डेग में बनाते। आपने वीडियो देखे हैदराबादी बिरयानी, कितने लोग बनाए, कितना 10,000, इतना बड़ा डेग तैयार किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कहा कि यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील व जिफान कल जवाब व कुदूर रस, बड़े बड़े लगन बनाते बड़ी आसानी से, सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत और जिन्नातों की मदद से। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम निगरानी करते थे दूर से घर में, और जब उम्र ज्यादा हो गई तो लाठी का सहारा लेकर के चलते रहते थे, और कभी कभी एक ही जगह खड़े होकर के देखते रहते थे खिड़की से, यहां वहां से झांक करके। और जिन्नात जो है काम में लगे रहते थे, डर के मारे कि जरा से अपनी जिम्मेदारी से छूटे तो सजा फौरन मिलेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन खड़े थे, खड़े 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 वफात हो गई, इंतकाल हो गया। अब जिन्नात अपने कामों में मशगूल हैं, देख रहे हैं कि सुलेमान की नजर हमारे ऊपर है। याद रहे, अंबिया के जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती, नहीं खाती। सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं लाठी का सहारा लेकर के, जिन्नात ये समझ रहे हैं कि हमारी निगरानी कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द, इनके खास कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला। पता कैसे चला, दीमक ने, कीड़े ने उस लकड़ी को खा लिया, उसे लाठी को खा लिया, लाठी बोसीदा हो गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजन बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही, तो फलम्मा खर्रा, सुलेमान अलैहिस्सलाम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जब गिरे तब लोगों को पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, और तब जिन्नातों पर यह बात वाज़िह। पहले जिन्नात ये समझते थे हम गैब जानते। आज भी हमारे यहाँ कुछ जो है अजीब लोग हैं, कहते हैं जिन्नात ये सब कर सकते हैं। जिन्नात की ताकत की भी एक लिमिट है। और हमारे यहाँ राकी हजरात जो हैं, रुकिया करने वाले, ये बहुत दफा यही रवैया इख्तियार करते हैं कि उनके रवैये से लगता है कि जिन्नात गैब जानते। तो ये हकीकत वाज़ेह हो गई कि अल्लौ कानू यअलमून अल-गैब, कि अगर जिन्नात गैब जानते मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन,
تو اتنے دنوں پہلے سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اگر جنات غیب جانتے تو اتنے دنوں تک یہ لوگ اس رسوا کر دینے والے عذاب میں پڑے نہیں رہتے بلکہ نجات پا کر کے آزادی حاصل کر کے چلے جاتے. اچھا ایک اور بات, آخری بات, سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے تعلق سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جادو کے بل پر حکومت کیا, ان کو جادو آتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں, اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, یعنی انہوں نے جادو سیکھ کر یا جادو انہوں نے نہیں سیکھا, اس لیے کہ جادو کفر ہے اور نبی کے لیے, اللہ کے نیک بندے کے لیے کفر یہ حرام ہے, وہ کبھی بھی ایک نبی کفر کا کام نہیں کر سکتا. اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دفاع کیا. تو یہ مختصر تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو اصل باتیں تھی وہ آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دیا, بیان کر دیا. اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر, رسول, بادشاہ تھے اور نبی تھے, اور ایک نبی ایک اچھا انسان بادشاہ ہو سکتا ہے. اسلام بادشاہت کے خلاف نہیں ہے, ملوکیت کے خلاف نہیں ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ دونوں باپ اور بیٹوں کا تذکرہ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو انبیاء کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.